الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان جناب حافظ شمشیر علی شاہی صاحب، محترم جناب مولانا عبدالوحید صاحب، مولانا طاہر الرحمان صاحب، مولانا اسحاق منصوری صاحب، مولانا ہمارے میزبان اعلیٰ رضوان احمد جعفرانی صاحب، اور ہمارے منتظم صوبہ محترم محمد افضل صاحب، سارے ہی علماء کرام یہاں میرے سامنے موجود ہیں اور فرداً سب کا نام لینا ممکن نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب رضوان احمد جعفرانی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے بڑی محنت سے یہ گلدستہ یہاں سجایا ہے کہ طویل عرصے میں وہ تمام لوگ کہ جو جمعیت طلبہ عربیہ کے اس قافلے میں شریک رہے، ان سب کو یہاں لا کر بٹھایا ہے اور باہم تبادلہ خیال اور ملاقات کی یہ محفل یہاں پر منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تمام خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں منتظم اعلیٰ محترم کا کہ جو ایک کونا ہمارا ہے اور دوسرا کونا ان کا ہے، پہاڑوں سے اتر کر سمندر پہ تشریف لے آئے ہیں، کالام سے آئے ہیں، اور لگ رہا ہے سردی تو نہیں لگ رہی ہے نا؟ میں بھی ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کو تو گرمی لگ رہی ہوگی، تو انہوں نے بتایا کہ بھی ٹی وی میں شاید 1-2 دن پہلے یہ خبر چل رہی تھی کہ کراچی میں اس مہینے کی شاید سردی کا کوئی ریکارڈ ٹوٹا ہے تو بہرحال برف پوش پہاڑوں سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور جمعیت طلبہ عربیہ کی اس قافلے کی سالاری کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو بھی قبول فرمائے اور ان کی جو موجودگی ہے ہمارے لیے باعث برکت فرمائے۔ بھائیوں، دوستوں اور بہت ہی قابل احترام علماء کرام، جمعیت طلبہ عربیہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسلامی تحریک کے لیے اہم سے اہم تر بلکہ اہم ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جہاں اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا اور سن 47 سے ہی وہ قائم ہو گئی، اور جو سیکولر اور لبرل ادارے ہوا کرتے تھے اس ملک میں، جو کہ اسلام کے نام پر بنا، لیکن یہاں پر سیکولرزم، ترقی پسندی، سوشلزم، کمیونزم کی تعلیمات دی جاتی تھیں، انہی کی تحریکیں چلتی تھیں، انہی کی یونینیں بنتی تھیں۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ نے ان کا مقابلہ کیا اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر کو اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو لے کر کام کو آگے بڑھایا، اور بہت بڑی کھیپ اسلامی تحریک کو ملی، اور اسلامی نظریات کا دفاع ان مقامات پہ ہوا کہ جہاں پر ناممکن نظر آتا تھا۔ وہیں جمعیت طلبہ عربیہ نے اس ماحول میں کہ جہاں بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی راستہ نکل ہی نہیں سکتا، کہ لوگ جس طرح سے مسالک اور مذاہب سے مراد ظاہر ہے آپ لوگ علماء کرام ہیں، مسلک ہی کے لیے مذہب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور فقہ میں اور اس کی تعصب میں جس طرح سے لوگ مبتلا تھے، اس میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس اسلامی تحریک، اقامت دین کی اس تحریک کے کام کو انجام دینا یقیناً بہت ہی مشکل کام تھا۔ اور ہم جانتے ہیں اس بات کو، کچھ لوگ ہمارے علم میں بھی ہیں، بہت سارے علم میں نہیں ہیں، کہ جنہوں نے واقعی اس کام کے لیے بہت سی قربانیاں دیں، ادارے چھوڑنے پڑے، نکال دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھا، اور آج ان کے طفیل اسلامی تحریک کو علماء کرام کی ایک بہت بڑی کھیپ مل رہی ہے الحمدللہ۔ اس شہر کراچی کا تو تذکرہ مولانا عبدالوحید صاحب فرما رہے تھے
کہ کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ظاہر گنجائش تو بہت زیادہ ہے، اور اس شہر میں جتنے تعلیمی ادارے دینی مدارس موجود ہیں اس میں اس کا پورا ظاہر امکان بھی موجود ہے اور گنجائش بھی موجود ہے کہ ہمارے ادارے پھلے پھولیں، آگے بڑھیں، تعداد میں بھی آگے بڑھیں، اور جو ہیں ان کے اندر بھی ایک وسعت پیدا ہو۔ لیکن یہ بہت ہی قابل ستائش ہے کہ بہت مختصر وقت میں اس سلسلے میں بہت پیش رفت ہوئی ہے، اور بظاہر ہم لوگ بعض اوقات تنقیدی ذہن کے ساتھ جب کام دیتے ہیں تو کیے ہوئے کام کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن الحمدللہ آج کی اس رپورٹ سے ہمیں اطمینان ہوا کہ اس محاذ کے اوپر الحمدللہ جمعیت طلبہ عربیہ اور ہمارے سابقین جمعیت طلبہ عربیہ، اور ظاہر ہے کہ ان سے رابطے کا ایک ذریعہ تو اسلامی تحریک اور جماعت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ رابطۃ الاخوان ہے، تو اس کے ذریعے سے ایک نیٹ ورک ایسا موجود ہے کہ جس میں ہمیں اب اس میں کافی حد تک جو ہے وہ سہولت میسر آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر اطمینان حاصل کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ کچھ امور ایسے ضرور ہیں آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کہ جسے اپنی کم علمی کم مائیگی کے باوجود اسلامی تحریک کی ایک اہم ترین شہر میں ذمہ داری دے دی گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ ان احساسات کے اندر شریک ہو جائیں اور اس کے مطابق ہم سب مل جل کر کام کو آگے بڑھائیں۔ دیکھیں، دو باتیں ضرور پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ جو ہمارا علمی اور دینی علم حاصل کرنے والا، قرآن و سنت کا اور فقہ کا علم حاصل کرنے والا طبقہ ہوتا ہے، وہ دو لحاظ سے اس کو مشکل پیش آتی ہے۔ کبھی کبھی تو وہ اپنے علم کے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ تو کیے کرائے پہ پانی پھیر دینے والی چیز ہے، یہ تو سوکھی لکڑی کی طرح جلا دینے والی چیز ہے، اپنے کام کو، اعمال کو ضائع کر دینے والی چیز ہے۔ اور جو علم کا کبر ہوتا ہے وہ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اس میں علم اور تعلیم کی صورت میں تو چیز آگے بڑھتی ہے، لیکن علم اکیلے کسی چیز کا نام نہیں ہے اگر اس کے ساتھ نیت نہ ہو، روحانیت نہ ہو، اور اللہ رب العالمین سے تعلق استوار نہ ہو۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہوگی کہ کبھی بھی اس چیز کو، اور یہ شیطان کا بڑا، آپ لوگ سب جانتے ہیں اس بات کو، بڑا کاری وار ہوتا ہے۔ وہ لادین قسم کے لوگوں کو تو لادینیت میں گھیرتا ہے، لیکن عالموں کے لیے شیطان بھی عالم ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح سے جو ہے وہ وار کرتا ہے۔ تو کبھی بھی اس بات کو ہمیں اپنے دل و دماغ میں نہیں جگہ دینی چاہیے کہ ہمیں بہت کچھ پتہ ہے۔ ہمیں کیا پتہ ہے؟ جو بحر ذخار ہے علم کا، اس میں سے تو ہم نے ابھی جو ہے وہ شاید پوزے بھی نہیں حاصل کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا اگر ہمارے اندر کوئی دل کے اندر یہ چیز وسوسہ آ گیا اور شیطان نے ہمارے دل میں جگہ بنا لی تو پھر تو ہم کسی قابل بھی نہیں رہیں گے، سب کیا کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا رویہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جسے احساس کمتری کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ جو لوگ مدارس کے راستے پر چلتے ہیں اور درس نظامی کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تخصص کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو چیز ان کو حاصل ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ سارے علوم تو حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اسلامی اگر نظام تعلیم موجود ہو تو بنیادی تعلیم تو تمام لوگوں کو ایک جیسے دی جائے گی، اور اس میں سب برابر ہوں گے۔ شاید جو مولانا مودودی کی تعلیمات میں بھی اور اس کے بعد بھی ان کا پورا ایک سلسلہ موجود ہے، اس میں بنیادی تعلیم تو سب کو ملے گی۔ پھر اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ ضرورت کے اعتبار سے، اسلامی ریاست کی ضرورت کے اعتبار سے کس تخصص کی ضرورت ہے۔ فنون چاہیے، علوم چاہیے، فقہ چاہیے اور حدیث کا علم چاہیے، یا اس وقت جو ہے ٹیکنالوجی اور سائنس چاہیے۔ بنیادی علوم سب کو جو ہے وہ برابر دیے جائیں گے، اور اس قابل کیا جائے گا کہ وہ دین کا علم اتنا حاصل کر لیں کہ وہ خدا کی پہچان کر سکے اور اپنی زندگی گزارنے کا اس کو سامان ہو سکے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپشنز ہوں گے، اختیارات ہوں گے، اور اس اختیار کو سامنے رکھتے ہوئے سب جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز آپ نے حاصل، ظاہر اسلامی ریاست تو موجود نہیں ہے، تو یہ فیصلہ تو ہم کو خود ہی کرنا ہوتا ہے، یہ اسلامی تحریک کو کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو چیز حاصل ہے وہ دنیا کے کتنے لوگوں کو حاصل نہیں ہے، تو آپ کبر نہ کریں، لیکن آپ احساس کمتری میں بھی مبتلا نہ ہو۔ تو ایک توازن کے ساتھ اپنے معمولات کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اپنی اس فیلڈ میں آپ پیش رفت بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے۔ تیسری بات جو میرا احساس ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا وقت کبھی ختم نہیں ہوتا، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، تو تدریس سے آپ لوگ سب ضرور وابستہ ہوں، چاہے انتظامی اعتبار سے
آپ کی کتنی ہی ذمہ داریاں ہوں، تدریس جو ہے وہ خود طالب علم، یعنی خود آدمی کو طالب علم رکھتی ہے، وہ مطالعہ کرتا رہتا ہے، اور جب آپ کو پڑھانا پڑے گا تو اس کے لیے پڑھنا بھی پڑے گا. اور تدریس کے حوالے سے بھی اپنے اندر تنوع بھی پیدا کریں. کسی ایک سبجیکٹ کے اندر بس نہ رہ جائیں کہ بس یہی پڑھانا ہے، کسی کو کلام پڑھانا ہے، کسی کو منطق پڑھانی ہے، کسی کو نہیں. کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ مطلب ہاتھ صاف تو کر سکتے ہیں نا اپنے طلبہ کے اوپر، اس کا تو پورا چانس موجود ہوتا ہے، تو چلے کریں، پڑھنا پڑے گا آپ کو اس کے لیے. تو تدریس کے اس عمل سے جب گزرتے رہیں گے سب لوگ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا علم بھی پختہ ہوتا چلا جائے گا. اور اس کے اندر جو ایک اور بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کہاں کمی محسوس ہوتی ہے. کمی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب عصری نظریات، میں عصری علوم کی بات نہیں کر رہا، سارے عصری علوم آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو کوئی فزکس پڑھانے والا فقہ کا سارا علم حاصل نہیں کر پاتا، تو فقہ پڑھانے والا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ فزکس کا اور کیمیا کا جو ہے وہ ماہر ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور دنیا میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی ہے. یہ تو ہمارے ہاں کا کیونکہ مرعوب ایک نظام تعلیم ہے اور ہم انگریزوں کے غلام ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ تصور پیدا ہو گیا ہے. تو اسی سے احساس کمتری بھی جنم دیتا ہے اور اسی سے احساس برتری بھی جنم دیتا ہے. تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عصری نظریات ضرور پتہ ہونے چاہیے آپ. مطلب ایک زمانے میں اس بات کی بہت اہمیت تھی نا، جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا تھا، تو اس وقت جو کمی دینی طبقے کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ وہ نہ کمیونزم کو جانتے تھے، سوشلزم کو بہت تھوڑے لوگ جانتے تھے، نہ اس وقت کے مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کو جانتے تھے. اور اس کے نتیجے میں وہ جو کچھ علم دے رہے تھے تو خود بخود ایک بہت بڑے طبقے سے ان کا کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہو رہا تھا، ان سے ان کا جو ہے وہ ذہنی ہمانگی ہی نہیں پیدا ہو پا رہی تھی، جس سے دو اسٹریم، دو سوتے جو ہے وہ چلے اور آگے بڑھتے بڑھتے ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا گیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہی یہ تھا کہ انہوں نے جتنے عصری نظریات تھے ان کا گہرا مطالعہ کیا، ان کی جڑوں تک پہنچے اور قرآن و سنت میں پھر ان کو پرکھا، اور پھر دلیل کے ذریعے سے ان سب کو ایک ایک کر کے جب بیان کیا تو آنکھیں کھلتی چلی گئی. آج اس بات کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ فی زمانہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر سوشلزم اس طرح پریکٹس نہیں کرتا، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا تھا. لیکن یہ تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت جو چیز سب سے زیادہ اس وقت دنیا کے اوپر رول کر رہی ہے وہ مغرب کی تہذیب ہے. اس کی تہذیب، اس کی بنیادیں کیا ہیں، وہ عقائد ہیں کیا، وہ کہاں سے انسان کو جو ہے وہ ایک بالکل مختلف فیز کے اندر لے جاتی ہیں، وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم ثقافت اور کلچر اور تہذیب کے درمیان فرق محسوس کر سکتے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام نے کس طرح دینی لوگوں کو متاثر کیا ہے، میں لبرل سیکولر لوگوں کی بات نہیں کر رہا. یہ جو مغرب کی تہذیب ہے اور اس کا جو سیکولرزم ہے، وہ اتنی داڑھی رکھنے والے اور اونچے پائچے رکھنے والے علماء کرام پر بھی جس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس طرح یہ دنیا گھر کرتی ہے اور یہ مادیت سرایت کرتی چلی جاتی ہے. لیکن جب تک اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، جب تک باطل کا علم نہیں ہوگا تو حق کے علم کے اندر آپ کو کمانڈ حاصل نہیں ہو سکتی. باطل کا علم ضروری ہے، اسی لیے جب تک لا الہ نہیں ہوگا تو اللہ کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی. تو اس لیے جو کچھ لا الہ ہے اس سب کا علم حاصل کرنا اور اس کے اوپر دسترس رکھنا اور اس پر اپنی نشستوں اور موضوعات اس کو بنانا اور اپنے طالب علموں کو بھی حکمت کے اعتبار سے، ان کی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے یہ سب چیزیں بتانا، یہ ازبز ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں پھر بالکل ایک طرفہ چیز ہو جائے گی. پانچویں چیز جس کا میں چاہتا ہوں کہ احساس ہم سب کو رہنا چاہیے وہ یہ کہ دیکھیں، ہم نے قرآن اور حدیث کا یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تصور اقامت دین یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت جو پورے دین کے غلبے کی جد و جہد ہے، اس کو مائنس کر کے کوئی بھی علم جو ہے وہ اور اس کا کوئی بھی جز جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا. اس تصور اقامت دین کو مستحضر کرنا ہوگا. اور ہماری سوچ اور فکر میں اور دیگر ایسے افراد کے جو جزیات یا مذاہب یا مسالک یا فقہ کے اعتبار سے مقلد یا غیر مقلد ہونے کے اعتبار سے تعلیم دے رہے ہوتے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک بہت واضح فرق ہونا چاہیے. یہ فرق آپ کی سوچ بدل دے گا، آپ کی فکر بدل دے گا، آپ کا طرز زندگی بدل دے گا. اور پھر آپ اس طرح سے نہیں سوچنے لگیں گے جس طرح مسٹر الگ طرح سوچتے ہوں اور مولوی الگ طرح سوچتے ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ جگہ جگہ مختلف جو فقہی اور مسلکی سوتے ہیں
ان کے اندر بھی ایک تبدیلی رونما ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی یہ اعزاز دیا ہے کہ تصور اقامت دین یا اسلامی نظام اور اسلام کو حکومت میں آنا چاہیے، اسلام کو معیشت بننا چاہیے، اسلام کو تحریک بننا چاہیے. یعنی حیرت کی بات ہے کہ اب صرف یہی نہیں کہ خود دیوبند مکتب فکر میں یہ باتیں ہوتی ہیں جو کہ پہلے ممنوع تھی تقریباً، اب تو بریلوی مکتب فکر کے اندر یہ باتیں بہت زیادہ جو ہے پچھلے دنوں ہم نے سنی. اور سب سے زیادہ یعنی آپ دیکھیں کہ جو بریلوی مکتب فکر تھا یہ تو تقریباً ڈیفیوز ہو کر رہ گیا تھا اور اس کی کوئی آواز نہیں تھی. جو پچھلے عرصے میں میں کسی کی حمایت اور مخالفت کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ جو خادم رضوی صاحب نے اپنی تقاریر کی تو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بریلویت کی طرف لوگوں کو بلایا تو لوگ ایک دم سے بریلوی اکٹھے ہو گئے. یہ نعرہ تو پٹ گیا تھا اور اس نے تو جو ہے وہ اپنے اثرات ختم کر دیے تھے جب انہوں نے یہ بات کی کہ اسلام کو تخت پہ لانا ہے اور حکومت میں لانا ہے. اور جب انہوں نے جو ہے وہ کشمکش کی بات کی اور تو آپ نے دیکھا کہ وہ پورا بریلوی مکتب فکر کس طرح سے چارج ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بات ہے یہ چاروں طرف سفر کر رہی ہے اور اپنے آپ کو منوا رہی ہے. لیکن جن کی یہ بات ہے، جنہوں نے معاشرے کے اندر یہ حرارت پیدا کی ہے، جنہوں نے لوگوں کو اقامت دین کا فلسفہ سکھایا ہے، خواہی نہ خواہی، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، اگر وہ خود کسی مسلک کے ڈبے میں بند ہو جائیں گے اور اپنے طرز عمل سے اور فکر سے اور اپنی جو ہے وہ عادات اور اطوار سے اس کا اظہار کرنے لگیں گے تو پھر تحریک تو ایک طرف رہ جائے گی، پھر یہ میدان بھی کوئی اور لے جائے گا. اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں اور آپ لوگ سب سے زیادہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اقامت دین کے اس تصور دین جو فہم دین ہے اس کا اصل تصور، اس تصور کو لوگوں کے دل و دماغ میں جاگزی کریں اور اس سے پہلے خود اس کا گہرا مطالعہ کریں. اور پھر اس کے بعد جب ہم دینی علوم حاصل کریں گے، پڑھیں گے اور پڑھائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک قوت پیدا ہو جائے گی. پھر آپ اس چھوٹی اور محدود سوچ سے بہت آگے بڑھتے ہوئے محسوس کریں گے اپنے آپ کو. تو پتہ نہیں کتنی میں اپنی بات کہہ پا رہا ہوں اور سمجھا پا رہا ہوں، لیکن میں چاہتا یہی ہوں کہ ہمارے علماء کرام، میرے نزدیک اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی کی وضاقتہ پہ اور ہم کسی کی جو ہے وہ کسی لباس کے اوپر تنقید شروع کریں. سارے لباس ٹھیک لباس ہیں جو بھی شریعت کے دائرے میں آتے ہوں، لیکن ہماری ذہنی وسعت اتنی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو بڑے مقاصد سے ہم کریں. اور آپ کی ذمہ داری دوہری ہے، آپ کے پاس اپنا ادارہ بھی ہے، اپنی مسجد کا ممبر بھی ہے اور اپنے طلبہ بھی ہیں کہ جن کی آپ نے تربیت کرنی ہے، اور معاشرہ ہے جس سے آپ کا خطاب ہونا ہے، جس سے آپ کا جو ہے وہ مکالمہ ہوتا ہے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ بالکل معروف بات ہے، یعنی لوگ جانے نہ جانے، بظاہر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مولوی ہوتے ہیں تو بالکل جو ہے وہ سیدھے سادے سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جتنا سماج کا اور اس کے رویوں کا علم ان مولوی صاحبان کو ہوتا ہے، ان کی نفسیات کا علم، کوئی مسٹر اس کے قریب بھی نہیں پٹک سکتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ تو جانتے ہی ہیں، آپ کو کیا بتانا. تو آپ سارے کام کروا سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر اصل چیز اور اقامت دین کا تصور، اسلامی نظام کے قیام کی جد و جہد اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی اصلاح، ان کے اندر روحانیت کا پیدا کرنا، ان کو دین سے قریب کرنا، ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ رب کی پہچان کر سکیں اور ان کے جو چوائسز ہیں وہ تبدیل ہو سکیں، ان کی سیاسی چوائس بدل سکے، ان کی معاشی چوائس بدل سکے، تو وہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، اسی کا آپ سے سوال بھی کیا جائے گا. جس کی جو ذمہ داری ہے اس سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. تو آپ کی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور منصب دیا ہے، تو یہ سعادت بھی ہے اور یہ آزمائش بھی ہے، اور اس کے لحاظ سے ہی آپ نے اپنے آپ کو اثر-نو ترتیب دینا ہے. آپ سے ہم بہت توقعات رکھتے ہیں. ہر تمام ساتھی، مجھے یقین ہے کہ میں آج اگر میں پوچھ لوں کہ بھئی کتنے لوگ ایسے ہیں جو جماعت کے ساتھ منسلک ہوں، تو اکثریت جو ہے وہ الحمدللہ تحریک کے ساتھ وابستہ ہے. یہ جمعیت طلبہ عربیہ کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ اس سے وابستہ افراد جماعت اسلامی میں آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو، اور میں اکثر جمعیت طلبہ عربیہ کے ساتھیوں سے بھی اور جمعیت اتحاد العلماء کے ساتھیوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے ذمے ایک کام یہ بھی ہے کہ جو جماعت اسلامی کے ساتھی ہوتے ہیں کہ جو تعلیمی جو یونیورسٹیوں اور کالجوں سے اور ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر ظاہر ایک چیز کی کمی ہوتی ہے. اگر کسی حد تک وہ فہم دین اور تصور دین ان کا ٹھیک ہو بھی جاتا ہے،
تو قرآن کے بنیادی علوم، قرآن کو ٹھیک سے پڑھنا، قرآن کی بنیادی چیزیں، فقہ کے معاملات، ان سب چیزوں میں ظاہر ہے ان کے اندر ایک کمی ہوتی ہے. حدیث کا مطالعہ ہے، یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ان کے اندر ایک کمی ہوتی ہے. تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جس حلقے اور علاقے کے اندر موجود ہیں وہاں جماعت اسلامی کے جتنے ساتھی ہیں حکمت کے ساتھ ان کی ان معاملات کے اوپر نظر رکھیں، ایسا نہ کریں. اور ایک چیز ہے بہرحال جو شاید آپ جب دوسری جگہوں پر دیکھتے ہوں گے تو بالکل معاملات مختلف ہوتے ہیں، اور جب یہاں دیکھتے ہیں تو مختلف ہوتے ہیں، اور یہ مشکل بات ہے. دوسری جگہ تو لوگ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں استاد کی. ظاہر ہے کہ یہ ایک کلچر ہے، اور غلط کلچر نہیں ہے، ٹھیک کلچر ہے. اس کے ساتھ ایک جو تکریم کا اور عزت کا معاملہ ہے وہ دوسری جگہ تو لوگ جو ہے وہ اپنے اساتذہ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور ان کے کہے ہوئے کو جو ہے وہ بعض اوقات تو نعوذ باللہ قرآن اور حدیث سے بھی آگے سمجھتے ہیں اگر غلط بھی ہے تو، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا. جماعت اسلامی کی چونکہ اٹھان مختلف ہے اور اس کی سوچ اور فکر مختلف ہے، تو یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہوں کہ آپ کو مقام نہیں ملتا، وہ عزت نہیں ملتی. اس کی قربانی دیجیے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے. یہ آپ کا تزکیہ نفس ہے. اور دیکھیں جماعت اسلامی نہیں بدل سکتی، آپ کو بدلنا ہوگا. اور اس لیے کہ جو لوگ جس طرح سے دوسری جگہوں سے موجود ہیں، ہم جتنا بھی کہہ لیں ان سے، قاضی صاحب کتنا فرمایا کرتے تھے، ہم جمعیت والوں کو بھی کہا کرتے تھے اسلامی جمعیت علماء میں کہ علماء کا خیال رکھا کریں، ان کی عزت کیا کریں، ان کی تکریم کیا کریں. ہم نے تو ان کی بات بس سنی ہے، آپ کی عزت تو ہم نہیں کر پائے جتنی کرنی چاہیے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم بدلے نہ بدلے تو آپ بدل جائیں کم از کم. اور دانہ خاک میں مل کر گرو گلزار ہوتا ہے. وہ علماء کرام جو جماعت کی تنظیم سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، وہ علماء کرام جماعت کے اندر اپنا مقام بلند سے بلندتر کرتے چلے جاتے ہیں. اور وہ علماء کرام جو ایک فاصلہ پیدا کر لیتے ہیں وہ کبھی بھی جماعت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پاتے. تو جماعت تو ہمارے لیے سب کچھ ہے، اس لیے کہ یہ اقامت دین کی تحریک ہے، اس سے تو آپ جدا نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا آپ اپنے اوپر بوجھ بھی محسوس کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، باقی لوگ تو اس وقت جماعت کے نہیں ہیں، میرے سامنے علماء کرام ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اندر اس طرح کی وہ خوبیاں پیدا کریں کہ جس کے نتیجے میں آپ کی قبولیت بڑھ جائے جماعت. اور جس دن آپ کی قبولیت جماعت کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئی، اس دن پھر سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کرنے کے بھی قابل ہو سکیں گے اور ان کو لیڈ بھی جو ہے کر پائیں گے. تو چند گزارشات میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا تھا. اور میں ایک مرتبہ پھر جمعیت طلبہ عربیہ اور اس کی کوششوں اور ان کے نوجوانوں کو کہ جو یہاں پر بھی اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھی اور اپنے دائرے کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کی سرپرستی کریں، ان کی پشتیبانی کریں، ان کو سپورٹ فراہم کریں اور ان کے لیے راستے بنائیں. اب آہستہ آہستہ، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ابھی بھی حالات تبدیل ہو گئے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ضرور ہو گیا ہے کہ جماعت اسلامی کے لیے قبولیت دیگر مکتبہ فکر کے اندر نسبتاً بہتر ہے. تو یہ جمعیت طلبہ عربیہ کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے اور آپ سب لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس جانب متوجہ کریں کہ ادر دین جماعت اسلامی کے اداروں کے کہ وہ کتنا ہمارے ساتھی وہاں تک پہنچ پا رہے ہیں، کتنا محنت کر پا رہے ہیں، کتنا جو ہے وہ ان سے رابطہ کر پا رہے ہیں، اور ان اداروں سے کہ جو ہمارے نہیں ہیں وہاں سے ہمیں کتنا اسٹف مل رہا ہے. میرا گمان یہ ہے کہ شاید جب ہمارے ادارے بڑھ گئے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی مصروفیت بھی بڑھ گئی ہے جمعیت طلبہ عربیہ کی، تو اس کے نتیجے میں پھر آپ یہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ دیگر اداروں تک اس طرح سے نفوذ کرنا یا رجوع کرنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کی مدد کریں، ان کو اس کے لیے سہولت فراہم کریں، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمیں دیگر مکاتب فکر سے بھی لوگ ملیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ بھی اپنے ذاتی روابط کے اندر ایسے افراد کو رکھیں کہ جو دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ. یہ دیکھیں اسلام کی بس ایک خدمت ہے کہ تو دیوبندی رہے، یہ بریلوی رہے، وہ اہل حدیث رہے، یہ شیعہ رہے، وہ سنی رہے، اور اب سب کو ملا کر ہم کہیں اتحاد امت ہو گیا. یہ اتحاد امت نہیں ہے، یہ مینجمنٹ ہے تاکہ آپ شر سے بچ جائیں ایک دوسرے. اتحاد امت یہ ہے کہ ان کے اندر قلب ماہیت ہو. قلب ماہیت کا مطلب جسے کہتے ہیں کہ تبدیلی اندر سے واقع ہو، ٹرانسفارمیشن ہو، خود وہ دین کو صحیح طریقے سے جو سمجھ سکیں. جس طرح کے بہت سے علماء کرام جماعت اسلامی میں آئے، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پڑھ کے انہوں نے ان کی آنکھیں کھلی ہوں. پھر تو یہ ذمہ داری بھی آپ کی ہے کہ صرف آپ اپنے ہی لوگوں پر انحصار نہ کریں، بلکہ آپ اپنے روابط میں خصوصی طور پر ایسے افراد کو رکھیں کہ جو دیگر مکاتب فکر کے لوگ ہیں اور ان کے اندر اسلامی فکر، اقامت دین کا تصور اور جماعت اسلامی یہ اس طرح سے سرایت کر جائے کہ پھر وہ آپ کی صفوں کے اندر آ کر کھڑے ہو جائیں. اس سے آپ کو بریک تھرو ملے گا انشاءاللہ تعالی. میں نے اپنی
حد سے تجاوز کرتے ہوئے کچھ اس طرح کی گفتگو کی ہے جس کو آپ قطعاً بھی کوئی ناصحانہ گفتگو مت سمجھیے گا. یہ میرے خیالات اور احساسات تھے کہ جو آپ سے میں نے شیئر کر لیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی قدر و منزلت میں اضافہ فرمائے اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے. اور ایک مرتبہ پھر رضوان جعفرانی بھائی اور ان کی پوری ٹیم کے جس نے مل کر کام کیا اور جمعیت طلبہ عربیہ کے ساتھی کہ جنہوں نے آج یہ خوبصورت محفل سجائی ہے, ان کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد بھی اور خراج تحسین بھی. اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.